اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 231 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی میعاد پوری ہونے لگے تو اس وقت تک یا بلائی کے ساتھ روک لو یا نیکی کے ساتھ چھوڑ دو۔ اس طرح کے تیسری طلاق اور دے دو یا اس کی عدت گزر جانے دو اور رجوع نہ کرو، وہ خود ہی تمہارے نکاح سے نکل جائے گی۔ آگے فرمایا، اور انہیں نقصان دینے کے لیے روکنا نہ ہو، یہ حد سے بڑھنا ہے۔ اس طرح کہ عورت کو رکھنے کی نیت تو نہ ہو، اس کی عدت بڑھانے یا اس سے کچھ لینے یا اسے پریشان کرنے کی نیت سے رجوع کر لو تو یہ ظلم اور جرم ہے۔ یعنی نہ ہی آدمی اس کو بسانا چاہتا ہو اور نہ ہی چھوڑ رہا ہو، تو اس پر ظلم کی وجہ سے، اس کو پریشان کی وجہ سے ایسا کرنا جو ہے یہ جرم ہے۔ تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے۔ آگے فرمایا، اور جو ایسا کرے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت ثابت ابن یسار انصاری کے متعلق نازل ہوئی، جنہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور جب عدت پوری ہونے لگی، ایک طلاق دی تو عدت پوری ہونے لگی تو عدت بڑھانے کے لیے اور عورت کو پریشان کرنے کے لیے انہوں نے پھر رجوع کر لیا۔ پھر اسی طرح 2-3 بار جب ایسا کیا عدت بڑھانے کے لیے اور اس عورت کو پریشان کرنے کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اس میں تمہارا اپنا ہی نقصان ہے، لہٰذا تم اس چیز سے بچو۔ وہ نقصان کیا ہے کہ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں مجرم بننا پڑے گا کہ تم بغیر کسی وجہ کے اس کو پریشان کرتے رہے ہو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی آیتوں کو ٹھٹھا نہ بنا لو، یعنی مذاق نہ بنا لو، یعنی احکام الہی جو ہیں ان کو مذاق نہ سمجھو، اور ظلم کے لیے نکاح یا طلاق کو استعمال نہ کرو، ورنہ عورت سے زیادہ تم کو نقصان پہنچے گا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہوگے۔ تو اللہ کی آیتوں سے مذاق یہی ہے کہ بندہ اللہ کی آیتوں کو چھوڑ کر اپنی منمانی کرے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کچھ فرمائے اور بندہ کچھ اور کرتا رہے، تو اس وجہ سے بندہ جو ہے یہ سخت مجرم ہے۔ اور یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہے۔ وہ احسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے کہ تمام امتوں سے افضل امت میں تمہیں بنایا، تمام نبیوں کے سردار نبی، تمام نبیوں کے امام نبی جو ہیں وہ تمہیں عطا فرمائے۔ تو اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کے احسان کو یاد کرو، اور وہ جو تم پر کتاب اور حکمت اتاری تمہیں نصیحت دینے کے لیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کے ساتھ حدیث کی بھی ضرورت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر کتاب اور حکمت اتاری، تو کتاب سے مراد قرآن پاک ہے اور حکمت سے مراد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بعض ایسے بھی لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو صرف کہتے ہیں کہ قرآن کو ہی مانو، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو جب تک حدیث کو نہ سمجھیں گے تب تک قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ اب دیکھ لیجئے، نماز
اللہ تعالیٰ کی سب سے اہم عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں نماز کا تو بار بار ذکر فرمایا، لیکن یہ بیان نہیں کہیں بھی کہ کس طرح ادا کرنی ہے۔ اب رکوع، سجود، قیام یا جو کچھ بھی سجدے میں یا رکوع میں یا تحیات میں پڑھنا ہے، یہ قرآن سے نہیں، یہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے۔ تو اس لیے جس طرح قرآن ضروری ہے، اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ حدیث مبارکہ بھی ضروری ہے۔ جو قرآن کو پکڑے، حدیث کو چھوڑے، تو وہ صحیح راستے پر نہیں آ سکتا۔ آگے اللہ نے فرمایا اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یعنی جو یہ خیال رکھے کہ میرے ہر کام اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ انشاءاللہ کبھی گناہ کی جرت نہیں کرے گا۔